اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اسلام وائس کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو درود پاک کی برکتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے بخش دے اور ہماری خطائیں معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ اس میں آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ اصل میں بے ایمان کون شخص ہے۔ کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا تھا، وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن 1 کلو تھا۔ شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی، چینی، تیل اور صابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا۔ اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے پر پیڑا 900 گرام کا نکلا۔ حیرت و صدمے سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تول ڈالے، مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا اور 900 گرام ہی تھا۔ اگلے ہفتے کسان جب حسب ثابت مکھن لے کر جیسے ہی دکان کے تھڑے پر چڑھا، دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا کہ وہ دفع ہو جائے، کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا اس کا دستور نہیں۔ 900 گرام مکھن کو پورا 1 کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسان نے افسردگی سے دکاندار سے کہا، میرے بھائی، مجھ سے بدظن نہ ہو، ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں، ہمارے پاس تولنے کے لیے باٹ خریدنے کی استطاعت نہیں۔ آپ سے جو 1 کلو چینی لے کر جاتا ہوں، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنا وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت دنیا اسلام دنیا میں پھیلا، اور بحیثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ آپ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح قرآن پاک میں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور یہ بات آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک مکمل ہدایت ہے، اور اس میں تمام حقائق بنی نوع انسان کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور کہیں پر بھی فرشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبہ اور منزلت کو بیان کیا ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اور درجات کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بتا رہے ہیں، کیونکہ محبوب کی جو شان ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے میرے محبوب، میں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بندوں کی تاکید کی کہ اگر یہ راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں اور میری محبت پانا چاہتے ہیں تو اس ذکر پر آ جاؤ جو میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے والا ہر مسلمان اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ فرماتے ہیں۔ بے شک جتنا پیارا میرا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مومن کو تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ ذکر میں اور میرے فرشتے کر رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں، جن کے بیان کے لیے زندگی کافی نہیں۔ آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج زکوٰۃ دے لیں، تمام نیک اعمال و حکایات جو ہم کر رہے ہیں وہ سب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ باقی جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقبول ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں۔ صحیح مسلم بخاری حدیث میں ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی درود شریف بنتا ہے۔ ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود شریف نہ ہو۔ ترمذی حدیث۔ یہ ادب بھی ہے اور دعا کی مقبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اللہ سے مانگو گے تو دیے جاؤ گے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث۔ یہی اصل طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اسی طرح دعائیں رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے، جہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ درود شریف پڑھنے کی ویسے تو بہت سی برکتیں ہیں، لیکن یہاں میں آج آپ کو 44 برکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، جو شخص خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھ دیا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا
جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملتی ہے۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل خود دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 25، یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ نمبر 26، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28، یہ ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ نمبر 32، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 34، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ نمبر 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38، یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل والا عمل ہے۔ نمبر 44، درود شریف کیونکہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے تو اللہ پاک جو بھی اس کو سنے گا اور پڑھے گا یا اس پہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کے صدقے ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کی خطائیں معاف کر دے۔ اللہ پاک ہم کو رمضان شریف کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔